السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 165 پر ہیں ہم۔ فصل شب قدر کا بیان۔ شب قدر دو ہیں، یہ بات جان لے کہ شب قدر دو ہیں۔ ایک سال بھر والی شب قدر، یہ وہ عظمت و برکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کیے جاتے ہیں، یعنی قضاء و قدر کے حکیمانہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور جس میں پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے سماع دنیا پر ایک بارگی نازل کیا گیا ہے، اور اسی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر بتدریج 23 سال میں زمین پر اس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ یہ رات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہو، البتہ رمضان میں اس کے واقع ہونے کا غالب احتمال ہے، اور یہ محض اتفاق تھا کہ نزول قرآن کے وقت یہ رات رمضان میں تھی، اور رمضان والی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر متفق ہو گئی تھی، اور یہ بھی اتفاقی بات تھی۔ اور سورۃ الدخان میں جس بابرکت رات کا تذکرہ ہے اس سے یہی شب قدر مراد ہے، اور جن لوگوں نے شب برات سے تفسیر کی ہے وہ صحیح نہیں۔ دوسری، خاص رمضان والی شب قدر، اس شب میں خاص نوع کی روحانیت پھیلتی ہے اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، بس مومنین اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پرتو پڑتا ہے، اور ملائکہ مومنین سے نزدیک ہوتے ہیں اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی دعائیں اور عبادتیں قبول کی جاتی ہیں، اور یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، البتہ ان 10 راتوں میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے مگر ان سے باہر نہیں نکلتی۔ بس جو حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ بس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں، اور درج ذیل روایتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں۔ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے خوابوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں آخری 7 راتوں میں، پس جو کوئی شب قدر کو تلاش کرے وہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ ایک طویل واقعے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شب خواب میں دکھلائی گئی، پھر میں اس کو بھلا دیا گیا، اور میں نے خود کو اس رات کی صبح میں کیچ میں سجدہ کرتے دیکھا، پھر یہ نشانی 21ویں رات میں پائی گئی۔ اور صحابہ سے اس شب کی تعین میں جو مختلف قول مروی ہے ان کی بنیاد ادراک و وجدان کا اختلاف ہے، یعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کو دیکھا، علامتوں سے اس کو پہچانا ہے، اور ذوق و وجدان سے اس کو جانا ہے، اور اس میں اختلاف ہوا، اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔ شب قدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کو پسند کرتے ہیں، پس مجھ سے درگزر فرمائیے۔ شب قدر 2 ہیں، یہ بات امام اعظم اور صاحبین رضی اللہ رحمہ اللہ سے منوی، اور اسی کو شاہ صاحب نے اختیار کیا، اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ من یقیم الحول یصب لیلۃ القدر، یعنی جو سال بھر نوافل پڑھے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ اس ارشاد سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں، مگر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس قول کی تعویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے علاوہ راتوں کو ضائع نہ کریں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پورے سال شب قدر تلاش کرنا مروی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، اور امت میں بھی اس کا تعامل نہیں، حالانکہ یہ ایسی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کو رمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے، اس لیے جمہور کی رائے قرین ثواب معلوم ہوتی ہے، اللہ عالم۔ فائدہ نمبر 2، شاہ صاحب نے دوسری شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کے ساتھ خاص کیا، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا تھا، اس لیے اس مسئلے میں بھی جمہور کی رائے قوی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے، البتہ آخر عشرے میں اس کے ہونے کا غالب احتمال ہے، اللہ عالم۔ فصل اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروعیت کی وجہ۔ مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک کے آستانے پر جا پڑنا جمعیت خاطر کا سبب ہے، دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے عبادت کے لیے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف پسند فرمایا۔ آپ ہر سال اہتمام سے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ نے اس کو اپنی امت کی نیکوکاروں کے لیے مسنون کیا، یعنی خواص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمتیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف پر شرعاً لازم ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازے میں شرکت کے لیے باہر نکلے، وہ عورت سے صحبت بھی نہ کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے ان حوائج کے جو بالکل ضروری ہیں، جیسے پخانہ وغیرہ، اور ماہ رمضان کا اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور مردوں کا اعتکاف نمازیوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، یعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں 5 وقت نماز جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ تشریح۔ اعتکاف کی حقیقت ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لو لگا لینا، اور ان کے آستانے پر جا پڑنا، اور تمام جھمیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت اور ان کے ذکر و فکر میں لگ جانا۔ اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو بروئے کار لانے کے لیے اور ان کو متحقق و ثابت کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ضروری ہے تاکہ توجہ سے عبادت ہو سکے، نفس پر کچھ مشقت پڑے، عادت کی خلاف ورزی ہو اور مقصد حاصل ہو۔
فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے آپ کے طرز عمل سے آپ کے طرز عمل سے سمجھا ہے، اس لیے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اوپر جو اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخوذ اور مفہوم ہیں. چلیے دوسری قسم، تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان، حج کا بیان. اب یہاں سے جو ہے حج کے بارے میں باتیں شروع ہوں گی، جس میں باب نمبر 1 ہے حج کے سلسلے کی اصولی باتیں، باب نمبر 2 حج اور عمرے کے ارکان و افعال کا بیان، باب نمبر 3 حجۃ الوداع کا بیان، باب نمبر 4 حج سے تعلق رکھنے والی باتیں. ٹھیک ہے، حج کے سلسلے کی اصولی بات ہے. حج کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟ حج میں 7 مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا. پہلی مصلحت بیت اللہ شریف کی تعظیم، کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے. اس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے. کعبے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. نماز میں کعبے کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیرازہ بندی کے لیے. دوسری مصلحت، حج کے ذریعے دربار خداوندی کی حاضری اور پیشی کو ثابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے، کیونکہ جس طرح بادشاہ وقتاً فوقتاً دربار منعقد کرتے ہیں تاکہ رعایا اس میں حاضر ہو اور مختلف فوائد سے دامن پر کریں، اسی طرح ہر ملت کے لیے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب و بعید کے لوگ یکے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شاعر کی تعظیم بجا لائیں. حج ایسی ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے. اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوقت کا اظہار ہوتا ہے، جنود اسلامیہ یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن بنایا اور پورا امن بنایا. حج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے ملی اجتماعات اور بھی ہیں، جیسے فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے، جمعہ و عیدین کے لیے اجتماعات. یہ اجتماعات چونکہ مقامی ہیں اس لیے ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے. اور حج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگ ایک کے بعد دیگر آئے، یعنی کوئی اس سال آئے اور کوئی اگلے سال. تیسری مصلحت، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جو باتیں متوارث چلی آ رہی ہیں، حج کے ذریعے ان کی ہم نوائی مقصود ہے، کیونکہ وہ دونوں حضرات ملت حنیفی کے پیشوا ہیں. انہوں نے ہی عربوں کے لیے احکام مشروع کیے ہیں، یعنی عرب میں انہی کا دین رائج ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ملت حنیفی کا ظہور اور غلبہ ہو اور اس کا آوازہ بلند ہو. سورۃ الحج کے آخری آیت میں ارشاد پاک ہے، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو پھیلاؤ. بس جو باتیں ملت حنیفی کے ان دونوں اکابر سے شہرت کے ساتھ منقول ہے ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے، جیسے خصال فطرت، لبے تراشنا، داڑھی بڑھانا وغیرہ وغیرہ. اور جیسے حج کے ارکان، حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ سے فاصلے پر وقوف کیے ہوئے تھے. آپ نے اطلاع بھجوائی کہ آپ اپنی عبادت کی جگہ میں ٹھہرو، اس لیے کہ تم میراث یعنی مطابعت پر ہو اپنے باپ ابراہیم کی، یعنی ان کی سنت پر چل رہے ہو، ان کی روایت پہ. یعنی حج میں ان مقامات حج کی جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے پیروی ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے موافقت کے باب سے ہے. چوتھی مصلحت، حج میں بعض اعمال اس لیے ہیں کہ ایک حالت پر سب حاجیوں کا اجماع و اتفاق ہو جائے تاکہ عوام و خواص کے لیے سہولت ہو، جیسے یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا تاکہ وہاں سے 9 ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو. اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مزدلفہ میں شباشی کرنا اور فجر کے بعد وقوف کرنا تاکہ 10 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانگی میں سہولت ہو. اس کی نظیر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ میں جو مدینے سے 5-7 میل کے فاصلے پر ہے قیام فرمایا تاکہ رات میں سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں اور صبح ایک ساتھ سفر ہو سکے. غرض اس قسم کا اتحاد و اتفاق ضروری ہے ورنہ لوگوں کے لیے دشواری ہوگی. اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا تاکیدی حکم دیا جائے ورنہ لوگوں کی کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ان کا کلمہ متحد نہیں ہوگا. پانچویں مصلحت، حج میں بعض اعمال ایسے شامل کیے گئے جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست، دین حق کا پیرو، ملت حنیفی کا متبع اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے والا ہے جو اس ملت کے اگلوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. جیسے صفا و مروہ کی سعی اسی نام کی یادگار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پر کیا تھا، مگر یہ عمل بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جمرات کی رمی اور صفا مروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے. چھٹی مصلحت، لوگ زمانے جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے اور حج کو ان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی، مگر انہوں نے حج میں 2 قسم کی غلط باتیں رلا دی تھیں. ایک، حج میں ایسے اعمال شامل کر لیے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے، ان پر محض افطرا تھے اور ان میں غیر اللہ کو شریک بنانا بھی تھا، جیسے اساف و نائلہ کی تعظیم کرنا اور منات نامی بت کے لیے احرام باندھنا. اور جیسے مشرکین کا اس طرح تلبیہ پڑھنا کہ آپ کا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک جو آپ کا ہے. ایسے خود ساختہ اعمال کے لیے سزاوار یہ تھا کہ ان کی ممانعت ان کو روک دیا جائے اور ان سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے. یہ منفی پہلو سے حج کی تشکیل کا بیان ہے کہ جاہلیت والے حج میں سے بعض امور ساقط کر دیے گئے ہیں. فائدہ، اساف و نائلہ 2 بت تھے جن کے بارے میں مشرکین کی روایت تھی کہ یہ دونوں ایک زمانے میں مرد و زن تھے جنہوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا اور وہ مسخ کر دیے گئے تھے اور پتھر بن گئے تھے. عبرت کے لیے ان کو صفا مروہ پر رکھ دیا گیا، پھر رفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے. اور منات قبیلہ خزاعہ اور حذیل کا بت تھا جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انصار
منات کے لیے احرام باندھتے تھے۔ سورہ نجم میں اس بت کا تذکرہ ہے، طاغیہ کے معنی ہے بت۔ جاہلیت کے لوگوں نے کچھ باتوں کو فخر و غرور کے طور پر دین بنا لیا تھا اور ان کو حج میں شامل کر لیا تھا۔ جیسے قریش جب حج کرتے تھے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، عرفہ تک نہیں جاتے تھے۔ عرفہ حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حرم میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں، اس لیے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت 199 نازل ہوئی کہ تم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، چنانچہ اس رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، مینا کے دنوں میں یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہر شاعر اپنی خاندانی مفاخر بیان کرتا تھا اور زوردار قصیدہ خوانی ہوتی تھی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 نازل ہوئی کہ جب تم اپنے اعمال حج پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ چنانچہ یہ رسم بھی موقوف ہوئی۔ فائدہ، منات بت کے لیے احرام باندھنے کو انصار نے اپنی خاص علامت بنا لیا تھا، اس لیے ان کو صفا مروہ کی سعی میں دل تنگی محسوس ہوئی۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ من جملہ یادگار دین الہی ہے، بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کی سعی کرے۔ یہ انداز بیان انصار کی دل تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، ورنہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ فائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ وضاحت اور استدراک، صفا مروہ پر کفار نے 2 بت رکھ رکھے تھے جیسا کہ ابھی گزرا۔ کفار ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سعی ان 2 بتوں کی تعظیم کے لیے کی جاتی ہے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے تھا، تو جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ اور یہ بات وہ بالکل بھول چکے تھے کہ صفا و مروہ کی سعی در حقیقت کس مقصد سے تھی، اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کو برا جانتے تھے، اس لیے اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں خلجان ہوا، جس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی اور دونوں فریقوں کو بتلایا کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں، یہ دونوں پہاڑیاں تو اصل سے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، پس بے تکلف ان کی سعی کرو۔ 7ویں مصلحت، اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے اور وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ ایسی باتوں کے لیے یہی سزاوار تھا کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے اور ان کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے۔ مثلا زمانے جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے دیوار پھاند کر داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ایک طرح کا دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے جو احرام کے منافی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 نازل ہوئی کہ یہ نیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ۔ اس آیت کے ذریعے اس غلط تصور کو باطل کر دیا گیا۔ اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو ناپسند کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے اخلاص میں خلل پڑتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 نازل ہوئی کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، رہا اخلاص اور عدم اخلاص کا معاملہ تو اس کا مدار نیت پر ہے۔ زمانے کفر میں غلط دستور یہ بھی تھا کہ زیادہ راہ کے بغیر خالی ہاتھ حج کا سفر کرتے تھے اور اس کو کار ثواب اور توکل خیال کرتے تھے، مگر وہاں پہنچ کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے تھے اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 نازل ہوئی کہ خرچ ضرور لے لیا کرو، بے شک خرچ ساتھ لینے کا فائدہ گداگری سے بچنا ہے۔ زمانے جاہلیت سے ایک فاسد خیال یہ بھی چلا رہا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب سفر کا مہینہ گزر جائے اور حجاج کے اونٹوں کے زخم مندمل ہو جائے اور حجاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ سے مٹ جائے تو جو عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لیے سخت پریشانی تھی، ان کو عمرے کے لیے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں عملی طور پر ایک غلط تصور مٹا دیا گیا۔ صحابہ حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نیت بدل لیں اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سختی برتی تاکہ پرانی عادت اور دلوں میں بیٹھی ہوئی بات کا مکمل ازالہ ہو جائے۔ اچھا، ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ سائل نے یہی بات 3 بار عرض کی، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا۔ تشریح، زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ وہی ہے جو صاحب استطاعت ہی پر حج فرض ہونے کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ کہ حج کی فرضیت سورہ آل عمران آیت نمبر 97 سے ارشاد پاک ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اللہ کے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے، اس پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں حج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت مستنبط کی ہے۔ حدیث کا یہ جملہ اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا اس طرف مشیر ہے، یعنی جس طرح دنیا کا ہر مسلمان بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لیے صاحب استطاعت ہی پر حج فرض کیا گیا۔ اسی طرح عام لوگ ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، محدود چند ہی ہر سال حج کر سکتے ہیں، مگر وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ تشریح میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا گیا۔ یہ مضمون شارح کا اضافہ ہے۔ امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع میں بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے، پھر نبی کی طرف سے عزیمت، پختہ ارادہ اور طلب پائی جاتی ہے تو وہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مذکورہ واقعے میں سائل کا بار بار سوال کرنا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اور مجمع کا خاموش رہنا امت کے اشتیاق کی غمازی کرتا ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں کہہ دیتے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت و طلب کا
تحقق ہو جاتا اور ہر سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا. چنانچہ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جب تک میں خود کسی معاملے میں حکم نہ دوں تم مجھ سے سوال نہ کرو. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوالات کرتی تھی، پھر ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھی. لہذا جب میں تم کو کوئی حکم دوں تو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو. یہ شاہ صاحب کی عبارت کا مدعا ہے. اب ان کی بات پیش کی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ امر جو خاص وقت کی تعین کے ساتھ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں نزول وحی کا سبب بنتا ہے، وہ امت کی اس وحی کی طرف توجہ ہے اور امت کے علوم کا اور ان کے خصوصی توجہات کا پسندیدگی اور قبولیت کے ساتھ اس وحی کا استقبال کرنا ہے. اسی کو اوپر امت کے اشتیاق سے تعبیر کیا ہے، اور لوگ اتنی بات جانتے تھے، ان میں یہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. چنانچہ وہ ضروری مسائل دریافت کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں حکم دیا گیا تھا کہ جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو. اس لیے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہر سال حج کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کافی ہے. پھر نزول وحی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پختہ ارادہ ہے. یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے. بس جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وہی ضرور اترتی ہے. تراویح کا معاملہ اسی قبیل سے ہے کہ لوگوں کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ تیسرے دن مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. بس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی سے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو یہ عزیمت اور طلب فعلی ہوتی اور تراویح کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا. اس لیے آپ نے توقف فرمایا. یہ مضمون مبحث 6 باب 4 میں بیان کیا گیا کہ نزول شرائع میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے اور اسی طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور جو بھی حکم یا دلیل اتاری گئی ہے وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت اور وحی کا مدار لطف و مہربانی پر ہے. اور لطف و مہربانی کی بات یہی ہے کہ جو جواب مخاطبین کے لیے اطمینان بخش ہو وہی دیا جائے، اسی طرح جس حکم کے وہ خواہش مند ہو وہ ضرور نازل کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بس شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.